نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. پیج نمبر 987 ہے. قسم سبحانہ رزق کل مخلوق، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کا رزق تقسیم کر رکھا ہے. من حیث الکمیت والنوعیت، مقدار کے اعتبار سے بھی اور نوعیت کے اعتبار سے بھی. ومن حیث الزمان والمکان، اور زمانے کے اعتبار سے بھی اور مکان یعنی جگہ کے اعتبار سے بھی، کہ ساری مخلوق کو کتنا، کس قسم کا، کس وقت اور کس جگہ پر رزق فراہم کرنا ہے. پانی کے اندر یا خشکی میں یا جنگل میں یا فضاؤں میں یا زمین کی تہوں میں، پہاڑوں میں، جنگلوں میں، اور کس کس کو، جتنی مخلوق کی ورائٹی ہے اسی اعتبار سے پھر رزق کی نوعیت بھی مختلف ہے اور اس کی کوانٹٹی بھی مختلف ہے، ہر ایک کی ضرورت بھی مختلف ہے. فقدر سبحانہ رزق کل مخلوق فلا یزید، تو مقدر کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کا رزق تو وہ زیادہ نہیں ہوتا، بڑھتا نہیں. وقدر نوع الارزاق فلا تتغیر، اور مقدر کیا ہے رزق کی قسموں کو تو وہ تبدیل نہیں ہوتی، یعنی جو جس کے لیے مقدر ہے وہی اس کو ملتا ہے. وقدر وقت الارزاق فلا تتقدم ولا تتأخر، اور اسی طرح رزق کے اوقات کو بھی مقدر کیا ہے جو آگے پیچھے نہیں ہو سکتے، یعنی جس کو جب جو رزق ملنا ہوگا وہ اسی وقت ہی اس کو ملے گا. اور اس خاص وقت کا تعین اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا ہے اپنی حکمت بالغہ کے تحت کہ اس شخص کو، اس انسان کو اس وقت یہ رزق ملنا چاہیے. وقدر مکان الارزاق فلا تتغیر، اور مقدر کیا ہے رزق کی جگہوں کو بھی، وہ بھی تبدیل نہیں ہوتی کہ کس کو کس ملک میں، کس شہر میں، کس علاقے میں رزق ملے گا. فمن قطع له رزقه في بلد لم يأخذه الا من ذلك البلد، تو جس کے لیے مقرر کیا گیا ہے رزق کسی خاص ملک میں یا شہر میں، تو نہیں وہ اس کو لے سکتا مگر اسی شہر کے اندر، یعنی جس کا دنیا کے جس شہر میں، جس ملک میں، جس علاقے میں رزق مقدر ہے اس کو وہیں جانا ہوگا اور وہیں سے ہی اس کو رزق ملے گا. والرزق یطلب الانسان کما یطلبہ اجلہ، اور رزق انسان کو اسی طرح طلب کرتا ہے، اسی طرح انسان کے پیچھے جاتا ہے جیسے اس کی موت اس کو طلب کرتی ہے یا جاتی ہے اس کے پیچھے. یعنی موت جیسے انسان کی تلاش میں ہوتی ہے ایسے ہی انسان کا رزق بھی اس کی تلاش میں ہوتا ہے اور وہ اس تک پہنچ کے رہتا ہے. وَلَن تَمُوتَ نَفْسٌ حَتَّى تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا وَأَجَلَهَا وَأَثَرَهَا وَأَمَلَهَا، اور ہرگز نہیں مرے گا کوئی شخص یہاں تک کہ اپنا رزق مکمل کر لے، یعنی پورے کا پورا وہ کھا لے جو اللہ نے اس کے لیے تقسیم کر رکھا ہے. وَأَجَلَهَا، اور اپنی عمر جب تک پوری نہ کر لے، یعنی لن تموت نفس حتی تستکمل اجلہا واثرہا، اور اپنے اثرات، وعملہا، اور اپنے عمل، یعنی جو بھی اس کی زندگی میں اس کو کرنا ہے جب تک وہ کر نہ لے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو موت نہیں دیتا. ولا بد لکل مخلوق من الرزق، اور لازم ہے ہر مخلوق کے لیے رزق، یعنی اللہ نے ساری مخلوقات کے لیے رزق پیدا کیا ہے. وقد تکفل اللہ بارزاق الخلق کلہم، اور تحقیق اللہ نے ضمانت دی ہے ساری مخلوق کے رزق کی کہ سب کو ملے گا. وکل ما یتناول الانسان من الحلال والحرام داخل فی ھذا الرزق، اور ہر وہ چیز جو انسان حاصل کرتا ہے حلال میں سے ہو یا حرام میں سے، وہ اس کے رزق میں داخل ہے. یعنی یہ الگ بات ہے کہ انسان مینز کیا اختیار کرتا ہے، حلال کے کرتا ہے یا حرام کے، لیکن اینڈ میں جہاں تک پہنچتا ہے جو بھی وہ حاصل کرتا ہے وہ اس کے مقدر میں ہوتا ہے، یعنی رزق مقدر میں ہے. پھر چوائس انسان کی ہے
کسی خاص جگہ پر آپ کو جانا ہوتا ہے، مثلاً یہاں سے آپ نے منسٹر چرچل جانا ہے تو آپ ہائی وے بھی لے سکتے ہیں اور آپ اندر کی روڈ سے بھی جا سکتے ہیں. تو یہ آپ کی چوائس ہے کہ آپ کیا پریفر کرتے ہیں. بعض لوگ ہائی وے سے جانے سے گھبراتے ہیں تو وہ دوسرے راستے اختیار کر لیتے ہیں. تو اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ڈیسٹینیشن مقرر کر رکھی ہے کہ یہاں اس کا رزق ہے، یہاں تک اس کو آنا ہے، یعنی کوشش کرنی ہے، اسٹرگل کرنی. اب وہ حلال کے راستے سے کرتا ہے یا حرام کے، یہ چوائس اس کو دی ہے، اور جو چوائس انسان اختیار کرے گا اس کے مطابق پھر اس سے معاملہ کیا جائے گا. فَالْكُفَّارُ قَدْ يُرْزَقُونَ بِأَسْبَابٍ مُحَرَّمَةٍ، تو کفار کا بھی رزق دیے جاتے ہیں حرام اسباب یا ذرائع سے. وَيُرْزَقُونَ رِزْقًا حَسَنًا، اور اچھا رزق بھی دیے جاتے ہیں. وَقَدْ لَا يُرْزَقُونَ إِلَّا بِتَكَلُّفٍ، اور کبھی رزق نہیں دیے جاتے مگر سخت مشقت سے، تکلیف سے. وَالْمُؤْمِنُونَ يَرْزُقُهُمُ اللَّهُ بِالْأَسْبَابِ الْمَشْرُوعَةِ، اور مومنوں کو اللہ جائز اسباب کے ذریعے رزق دیتا ہے، کیونکہ مومن ایمان کی وجہ سے جائز اسباب اختیار کرتے ہیں. وَيَرْزُقُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُونَ، اور ان کو وہاں سے رزق عطا کرتے ہیں جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتے. کما قال سبحانہ، جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے مشکل سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، اور اس کو وہاں سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا، اس کا گمان بھی نہیں جاتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو رزق کی تلاش میں اللہ کا تقوی اختیار کرنا چاہیے. بعض اوقات یوں لگتا ہے کہ حلال کے سارے راستے بند ہو گئے ہیں تو انسان اپنی جلد بازی کی وجہ سے حرام راستہ اختیار کر لیتا ہے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اور رک جاتا ہے اور صبر کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو حلال راستے سے عطا کر دیتا. ان سارے بند دروازوں میں سے کوئی دروازہ اس کے لیے حلال کی طرف کھل جاتا ہے اور وہاں سے رزق ملتا ہے جو انسان سوچ بھی نہیں سکتا. یعنی انسان ایک خاص وقت میں اگر آزمایا جاتا ہے مال کی وجہ سے یا روحانی رزق کی وجہ سے، لیکن اگر انسان اسٹرگل کرتا رہتا ہے اور محنت کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بھوکا نہیں چھوڑتا. اب اس میں رزق کی قسمیں جو ہیں وہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ رزق جو ہے وہ ایک مادی رزق ہوتا ہے جو کھانا پینا اور زندگی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے انسان جو کچھ کماتا ہے، اور ایک انسان کے لیے روحانی رزق ہوتا ہے. انسان کے لیے صحت بھی ایک رزق ہے، انسان کے لیے اولاد بھی ایک رزق ہے، علم بھی ایک رزق ہے. تو ان سارے ارزاق کو، یعنی مال چونکہ انسان کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اس کے بغیر انسان کا کام نہیں چلتا، اس لیے عموماً رزق سے مراد مال لیا جاتا ہے. ورنہ رزق میں ہر وہ نعمت جو اللہ تعالیٰ بندے کو عطا کرتا ہے وہ اس کے لیے ایک رزق ہی ہوتا ہے. محبت بھی ایک رزق ہوتی ہے، اچھے خیالات کا آنا بھی ایک رزق ہوتا ہے، رہنمائی ملنا، ہدایت ملنا، یہ ساری چیزیں بھی. اسی طرح مشکلات سے آسانی ملنا، یجعل لہ مخرجا، یہ بھی ایک رزق ہوتا ہے. بعض اوقات لوگ پریشان ہو کر خودکشی کر لیتے ہیں، حالانکہ اگر تھوڑا سا اور صبر کرتے کہ اللہ ان نصر اللہ قریب، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں دنیا میں بھی اچھا عطا کرتا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَلَا يَكُونُ رِزْقُهُم بِالْأَسْبَابِ الْمُحَرَّمَةِ، اور نہیں ہوتا ان کا رزق حرام اسباب کے ذریعے. وَلَا يَكُونُ خَبِيثًا، یہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ مَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے. تو تقوی والے کون ہوتے ہیں؟ جو حرام اسباب اختیار نہیں کرتے رزق کی تلاش میں. وَلَا يَكُونُ خَبِيثًا، اور نہ ہی وہ خبیث ہوتا ہے، یعنی کوئی خراب چیز. وَاللَّهُ يَرْزُقُ الْمُؤْمِنَ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ، اللہ مومن کو وہ رزق عطا کر دیتا ہے جس کا وہ محتاج ہوتا ہے، ضرورت مند ہوتا ہے. وَيَحْمِيهِ مِنْ فُضُولِ الدُّنْيَا، اور اس کو فضول یا زائد دنیا سے محفوظ رکھتا ہے، بچا لیتا ہے. رحمتاً بہ وإحساناً الیہ، اپنی رحمت اور اس پر احسان کرتے ہوئے. وصیانۃ لہ، اور اس کی حفاظت کرتے ہوئے. یعنی اللہ تعالی
تقوی کرنے والے کی حفاظت بھی کرتا ہے، اس پر احسان بھی کرتا ہے، اس پر رحمت بھی کرتا ہے، اسے زائد دنیا سے بچا لیتا ہے، اور جس چیز کا وہ محتاج ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہ رزق عطا کر دیتا ہے۔ والغنى والفقر ليس دلیلا علی اکرام اللہ للعبید، اور دولت اور فقر کوئی دلیل نہیں ہے اللہ کے کسی بندے پر اکرام کی، یعنی اگر کسی کو بہت زیادہ مال و دولت ملا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کا بہت پسندیدہ ہے اور اس لیے اللہ نے اس کا اکرام کیا ہے یا اس پر بہت عنایت کی ہے۔ فقد یوسع اللہ الرزق علی العبد املاء و استدراجا، کبھی کبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی بندے پر رزق وسیع کر دیتا ہے اس کو مہلت دیتے ہوئے اور اسے ڈھیل دے کر پکڑنے کے لیے۔ املاء جیسے قرآن میں آتا ہے نا، وَأُمْلِي لَهُمْ، میں ان کو ڈھیل دے رہا ہوں، یعنی ڈھیل دیتے ہوئے، اور استدراج کا مطلب ہے کہ ڈھیل دے کر پکڑتے ہوئے، یعنی پکڑنے کے لیے جب بندہ نافرمانیوں میں حد سے بڑھ جاتا ہے تو پھر اچانک اس کی رسی کھینچ لیتا ہے، اس کو پکڑ لیتا ہے۔ وَقَدْ يُقَدِّرُ عَلَيْهِ رِزْقَهُ حِمَایَةً لَهُ وَصِيَانَةً، اور کبھی کبھی اس پر اس کا رزق تنگ کر دیتا ہے اسی کو بچانے کے لیے اور اس کی حفاظت کے لیے، کیونکہ جب انسان کے پاس مال زیادہ آ جاتا ہے تو بعض اوقات اس کے اندر بگاڑ زیادہ آ جاتا ہے، یا وہ اللہ کی حدیں پار کرنے لگتا ہے، زنا اور شراب کی طرف چل پڑتا ہے، ظلم کے کام کرنا شروع کر دیتا ہے اپنی جان پر بھی اور لوگوں پر بھی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو کم رزق دیتا ہے تاکہ تھوڑا ہو تو یہ حرام کاموں کی طرف نہ جائے۔ یعنی مثال کے طور پر وَقَدْ يُضَيِّقُ اللَّهُ عَلَى بَعْضِ الْمُؤْمِنِينَ لِمَا لَهُم مِّنَ الذُّنُوبِ، اور کبھی اللہ تعالیٰ بعض مومنوں پر ان کے گناہوں کی وجہ سے رزق تنگ کر دیتا ہے۔ فَيُحْرَمُ الرِّزْقَ بِالذَّنبِ الَّذِي يُصِيبُهُ، تو انسان گناہ کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے جو اس کو پہنچتا ہے، یعنی گناہ بھی رزق میں محرومی کا سبب بن جاتے ہیں۔ تو کسی کے پاس رزق کا زیادہ ہونا اس بات کی دلیل نہیں کہ اللہ نے ضرور اس پہ اکرام کیا، اور کسی کا رزق تنگ ہونا اس بات کی دلیل نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ظلم کیا ہے۔ نہیں، بعض اوقات اللہ تعالیٰ اس کے اوپر مہربانی کرتے ہوئے کہ اس کو حرام سے بچایا جائے یا اس کو بگڑنے سے یا سرکش ہونے سے بچایا جائے تو اس پہ رزق تنگ کر دیتا ہے۔ تو رزق کی فراخی اور رزق کی تنگی اللہ کے اکرام یا اللہ کی سزا دینے کی کوئی تدبیر نہیں، بلکہ انسان کے حق میں دونوں چیزیں بہتر ہیں، جو بھی اللہ تعالیٰ اس کے لیے فیصلہ کرے۔ فَالطَّاعَاتُ سَبَبٌ لِلرِّزْقِ وَالرَّاحَةِ، اطاعت جو ہے وہ رزق اور راحت کا سبب بنتی ہے۔ والمعاصی سبب للحرمان والمصائب، اور گناہ محروم ہونے اور مصیبتیں آنے کا سبب بنتے ہیں، یعنی یہ بات انسان کو یاد رکھنی چاہیے۔ والانسان ماکینۃ الاعمال، اور انسان اعمال کی مشین ہے۔ ماکینہ عربی میں کہتے ہیں مشین کو، یعنی جیسے ایک مشین سے پروڈکشن ہوتی ہے ایسے ہی انسان جو ہے وہ عمل پروڈیوس کرتا رہتا ہے، کچھ نہ کچھ کام کرتا ہے۔ کالشجرۃ ماکینۃ الثمار، جیسے درخت پھل لانے کی مشین ہے۔ خلقہ اللہ متفکرا عاملا، اللہ نے اس کو پیدا کیا غور و فکر کرنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے۔ کس کو؟ انسان کو۔ فإن اجتہد علی الاموال والاشیاء والمشاہدات تخدر قلبہ عن الغیبیات، پھر اگر انسان محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے مال اور اشیاء اور مشاہدات پر، یعنی تجربے کرتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ سن ہو جاتا ہے اس کا دل غیبی امور کے بارے میں۔ یعنی اگر انسان مال اور دنیا کے پیچھے زیادہ بھاگتا ہے اور ان میں زیادہ وقت لگاتا ہے اور اس کے پیچھے زیادہ کوشش کرتا ہے، تو آخرت کے بارے میں، یا غیبیات سے مراد یعنی آخرت ہے یا وہ امور ہیں جزا سزا کے جو ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں ہیں، ان کے بارے میں اس کا دل سن ہو جاتا ہے، ان کا دل بالکل بے حس ہو جاتا ہے، یعنی وہ سوچ ہی نہیں پاتا پھر۔ وَثَقُلَتْ عَلَيْهِ الطَّاعَاتُ، اور اطاعت کے کام اس کو بہت بوجھل لگتے ہیں، نماز روزہ یہ ساری چیزیں اس کو بڑی مشکل لگتی ہیں۔ فَارْتَكَبَ الْمُحَرَّمَاتِ،
تو وہ محرمات کا ارتکاب کرنے لگتا ہے. وَتَرَكَ الطَّاعَاتِ اور اطاعت کے کام چھوڑ دیتا ہے. وَاشْتَغَلَ بِمَا قَسَّمَ اللَّهُ لَهُ اور مشغول ہو جاتا ہے اس چیز کے ساتھ جو اللہ نے اس کے لیے تقسیم کر رکھی ہے پہلے سے، یعنی اس کا حصہ ہے جو وہ اس میں زیادہ مصروف ہو جاتا ہے. انما وعدہ اللہ بہ اس سے پھر کر جس کا اللہ نے اس سے وعدہ کیا ہے. وہو الجنت اور وہ جنت ہے، یعنی جنت کو بھول کر، جنت کے لیے تو محنت کرنی، کام کرنے، تو وہ جنت کے حصے کا کام بھی، یعنی جنت حاصل کرنے کے لیے جتنا اس کو کام کرنا تھا، محنت کرنی تھی، اس کو چھوڑ کر وہ دنیا کے کاموں میں زیادہ مشغول ہو جاتا ہے اور اس رزق کے پیچھے زیادہ بھاگتا ہے جس کا اللہ نے اس سے آلریڈی وعدہ کیا ہوا ہی ہے. تو جنت کے لیے وہ کام نہیں کرتا، جنت والی محنت بھی وہ دنیا کے لیے کر رہا ہوتا ہے. وَإِنِ اجْتَهَدَ عَلَى الْإِيمَانِ وَالْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ اور اگر وہ ایمان اور اعمال صالحہ کے لیے محنت کرتا ہے، تخدر قلبہ عن المشاہدات تو اس کا دل مشاہدات سے، یعنی جو چیزیں سامنے نظر آتی ہیں ان سے سن ہو جاتا ہے. وَأَقْبَلَ عَلَى رَبِّهِ اور وہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. فَاشْتَغَلَ بِالطَّاعَاتِ تو وہ اطاعت میں مشغول ہو جاتا ہے. وَاجْتَنَبَ الْمُحَرَّمَاتِ اور وہ حرام کردہ چیزوں سے اجتناب کرتا ہے. وَاشْتَغَلَ بِمَا وَعَدَهُ اللَّهُ بِهِ اور وہ مشغول ہو جاتا ہے اس چیز کے ساتھ جس کا اللہ نے اس سے وعدہ کر رکھا ہے. ان ما قسم له من الرزق اس سے ہٹ کر جو اللہ نے اس کے لیے رزق تقسیم کر رکھا ہے. یعنی اگر انسان ایمان اور عمل صالح کے لیے محنت کرتا ہے تو پھر انسان کا دل دنیا کے بہت ساری چیزوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے، اور وہ پھر انسان جب دنیا سے ہٹتا ہے تو اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور پھر اطاعت کے کام کرتا ہے اور حرام چیزوں سے بچتا ہے اور وہ اس چیز کے لیے کام کرتا ہے جس کا اللہ نے اس سے وعدہ کر رکھا ہے، یعنی جنت کے لیے. وفی هذه الحیات الدنیا اور اس دنیا کی زندگی میں متاع ان تھوڑا سا قلیل سامان ہے یا برتنے کا سامان ہے یا کچھ فائدہ ہے جو جذاب بہت پرکشش ہے، جذب کر لینے والا، سک کر لینے والا انسان کو. براق برق سے بہت چمکدار ہے، بجلی کی طرح. وَهُنَاكَ أَوْلَادٌ وَأَرْزَاقٌ اور انسان کی اولاد بھی ہے، رزق بھی ہیں. وَشَهَوَاتٌ پھر خواہشات ہیں. وَلَذَائِذٌ اور لذتیں ہیں. وَجَاهٌ اور منصب ہیں. وَسُلْطَانٌ اور اقتدار ہے. یہ ساری چیزیں انسان کو اس تھوڑی سی دنیا میں بڑی اٹریکٹیو نظر آتی ہیں. وَهُنَاكَ نِعَمٌ آتَاهَا اللَّهُ لِعِبَادِهِ فِي الْأَرْضِ تَلَطُّفًا مِنْهُ اور کچھ ایسی نعمتیں ہیں جو اللہ نے زمین میں اپنے بندوں کو مہربانی کے طور پر دے رکھی ہیں، یعنی وہ ڈیزرو نہیں کرتے لیکن اللہ کی مہربانی ہے کہ ان کو عطا کی ہیں. وَهِبَةً خَالِصَةً اور خالص پیورلی عطیے کے طور پر، ایز اے گفٹ. لم يعلقها بطاعة ولا معصیة ان کو مشروط نہیں کیا کسی اطاعت اور معصیت کے ساتھ، یعنی یہ نہیں کہا کہ تم اگر اطاعت کرو گے تو تمہیں ملے گی یا گناہ کرو گے تو نہیں ملے گی. ولا ایمان ولا کفر اور نہ انہیں مشروط کیا ایمان اور کفر کے ساتھ. وَإِن كَانَ يُبَارِكُ لِلطَّائِعِ وَلَوْ فِي الْقَلِيلِ اگرچہ وہ اطاعت کرنے والے کو برکت دیتا ہے خواہ وہ تھوڑا سا ہی کیوں نہ ہو. وَيَمْحَقُ الْبَرَكَةَ مِنَ الْعَاصِي اور گناہگار کی برکت چھین لیتا ہے. وَلَوْ كَانَ فِي يَدِهِ الْكَثِيرُ اگرچہ اس کے ہاتھ میں بہت زیادہ ہی کیوں نہ ہو. مطلب یہ ہے کہ کچھ مال و متاع، دنیا کی آسائشیں، چیزیں اللہ نے ایز اے گفٹ انسان کو دے رکھی ہیں جن کا تعلق ایمان سے نہیں ہے کہ ایمان ہوگا تو اس کو کھانا ملے گا، ایمان نہیں ہے تو نہیں ملے گا. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرق کس چیز کا رکھا ہے کہ جو اطاعت گزار ہوتا ہے اس کو تھوڑا بھی ملے وہ دنیا کا حصہ تو اس میں برکت ڈال دی جاتی ہے، اور جو دوسرا ہے اس کے پاس بہت بھی ہو تو وہ پریشان ہی رہتا ہے کہ میرا یہ خرچ بھی ہے اور وہ بھی ہے اور یہاں بھی کرنا ہے اور وہاں بھی کرنا ہے، تو اس کا وہ چین رخصت ہوا ہوتا ہے. وَيَمْحَقُ الْبَرَكَةَ مِنَ الْعَاصِي وَلَوْ كَانَ فِي يَدِهِ الْكَثِيرُ خواہ اس کے ہاتھ میں بہت بھی ہو لیکن جو گناہگار ہے اس کی برکت چلی جاتی ہے.
ولیکن ھذا کلہ لیس لہ قیمۃ ثابتۃ باقیۃ، لیکن یہ سب کچھ جو ہے اس کی کوئی ایسی قیمت نہیں جو مضبوط ہو، باقی رہنے والی ہو، یعنی جو پرماننٹ ہو، ثابت. انما ہوا متاع زائل، لیکن یہ تو زائل ہونے والا، مٹ جانے والا سودا ہے یا سامان ہے. محدود الاجل، معین مدت تک کے لیے ہے، لمیٹڈ ٹائم کے لیے ہے جو انسان کو دیا گیا ہے. لا يعد بذاتہ دلیل کرامت عند اللہ او مہانت، یہ بذات خود دلیل نہیں اللہ کے ہاں عزت والا ہونے کی یا ذلیل ہونے کی. مہانہ کا لفظ مہین سے ہے. ولا يعتبر بذاتہ علامت رضا من اللہ او غضب، اور نہ اعتبار کیا جائے گا اٹ سیلف میں یا اس کے اندر کہ اللہ کی رضا یا غضب کی علامت ہے یہ، یعنی اس کو اپنی ذات میں اللہ کی رضامندی یا غضب کی علامت کے طور پر نہیں بتایا جائے گا یا اس کا نہیں اعتبار کیا جائے گا. اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ، کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں مال اور بیٹوں سے جو مدد دے رہے ہیں، جو ہم ان پہ فراخ کر رہے ہیں، یہ ہم ان کو بھلائیوں میں جلدی کر رہے ہیں، بلکہ وہ شعور نہیں رکھتے. یعنی انسان کے پاس اگر مال ہے، بیٹے ہیں اور دنیا کی ہلچل ہے، چہل پہل ہے، تو انسان یہ نہ سوچے کہ اللہ نے اس کے ساتھ بہت بڑی بھلائی کی ہے. یہ ناسمجھی کی علامت ہے. بعض اوقات انتہائی نافرمان انسان پر بھی دنیا فراخ کر دی جاتی ہے کیونکہ اس کے لیے آخرت میں کچھ بھی نہیں. أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ. انما ہوا متاع، بے شک وہ تو فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، متاع ہے، دنیا کا کچھ فائدہ ہے. وما عند اللہ خیر و ابقا، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے. خیر فی ذاتہ و ابقا فی مدتہ، اپنی ذات میں بھی بہتر ہے اور اپنی مدت کے اعتبار سے بھی زیادہ باقی رہنے والی ہے. یعنی جو اللہ کے پاس ہے جنت، وہ مدت کے اعتبار سے بھی زیادہ ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے بھی اچھی. ومتاع الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی کا سامان زہید معدود الایام، بے قیمت ہے، گنتی کے چند روز کے لیے ہے. وہو بالنسبۃ لنعیم یوم القیامت، اور وہ قیامت کے دن کی نعمتوں کی نسبت سے ومزۃ عین او تکاد، آنکھ کی جھپک جیسی محسوس ہوتی ہے یا اس کے قریب ہے. فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا، اور جو بھی تم دنیا کی زندگی کا کچھ دیے گئے ہو تو وہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے. وما عند اللہ خیر و ابقا، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والا ہے. للذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں انسان کو اللہ نے جو بھی دیا ہے وہ اس کے لیے بس تھوڑا سا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، اور جو اللہ کے پاس اس کے لیے ہے وہ بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے. لیکن اس کے لیے ایمان اور رب پر توکل ضروری ہے. توکل کیا ہوتا ہے؟ کہ انسان اپنی سی کوشش کر کے پھر باقی معاملات اللہ کے سپرد کر دے، یعنی اللہ پر اعتماد کرے، معاملات اللہ کے حوالے کر دے اور اپنے آپ کو بے فکر کر لے. فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیاة الدنیا وما عند اللہ خیر وابقى للذین آمنوا وعلى ربهم يتوکلون. والرزق نوعان، اور رزق دو قسم کا ہے. احدہما ما علم اللہ وقدر، ایک وہ جس کا اللہ کو علم ہے اور اس نے مقدر کیا، انہ یرزقہ لعبدہ، کہ وہ اپنے بندے کو دیتا ہے، عطا کرتا ہے.
فہذا لا یتغیر ولا یزید ولا ینقص، یہ نہ تو بدلتا ہے، نہ زیادہ ہوتا ہے، نہ کم ہوتا ہے. الثانی، دوسرا رزق، ما کتبہ اللہ وعلم بہ الملائکہ، جو اللہ نے لکھا اور ملائکہ کو اس کے بارے میں خبر دی. فہذا یزید وینقص بحسب الاسباب التی قدرها اللہ، تو یہ زیادہ بھی ہوتا ہے، کم بھی ہوتا ہے، یعنی کم و بیش ہوتا رہتا ہے اسباب کے اعتبار سے، وہ جس کو اللہ نے مقدر کیا. یعنی جو اصل میں انسان کو ملنا ہے نا، وہ تو بس صرف اللہ کو پتا ہے. اس تقدیر پر جو لوح محفوظ میں ہے اس سے کوئی بھی آگاہ نہیں. لیکن اس میں سے جو فرشتوں کو امپلیمنٹیشن کے لیے دیا جاتا ہے اس کو اللہ نے اسباب کے ساتھ باندھ دیا ہے. اللہ کو پتا ہے کہ یہ بندہ سبب اختیار کرے گا تو اتنا پا لے گا، اور نہیں کرے گا تو نہیں پائے گا. اس میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے. فَإِذَا كَانَ اللَّهُ قَدْ قَدَّرَ أَنَّهُ يَرْزُقُ الْعَبْدَ بِسَعْيِهِ وَاكْتِسَابِهِ أَلْهَمَهُ السَّعْيَ وَالْاكْتِسَاب، پھر جب اللہ تعالی اس کے لیے مقدر کرتا ہے کہ وہ رزق دے اپنے بندے کو اس کی کوشش کی وجہ سے اور اس کی کمائی کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں کوشش اور کمائی کا الہام کر دیتا کہ اب کرو کیا. وما قدرہ لہ من الرزق بغیر اکتساب ولا سعی، اور جو اللہ نے اس کے لیے رزق میں سے مقدر کیا ہے کہ بغیر کوشش کے حاصل ہوگا، کل میراث والہبات والصدقات والوصایا یأتیہ بغیر اکتساب ولا سعی، تو وہ انسان کے پاس بغیر کوشش اور محنت کے آ جاتا ہے. جیسے میراث، ہبہ، صدقات، وصیت، ان کے لیے انسان کو خود کوئی کوشش نہیں کرنی پڑتی، یہ دوسروں کی طرف سے انسان کے پاس بطور رزق آ جاتے ہیں، جیسے والدین وغیرہ کی طرف سے. والرزق یراد بہ شیئان، اور رزق سے مراد دو چیزیں ہیں. احدہما ما ینتفع بہ العبد، ایک ان میں سے جس کے ساتھ بندہ فائدہ اٹھاتا ہے. الثانی ما یملکہ العبد من الحلال، جو انسان حلال میں سے جس چیز کا مالک بنا ہوا ہے. فالاول هو المذکور بقولہ سبحانہ، پہلی قسم کا رزق جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں، وما من دابۃ الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین، اور نہیں کوئی جاندار زمین میں مگر اللہ کے ذمہ ہے اس کا رزق، اور وہ جانتا ہے اس کا ٹھکانہ اور سونپے جانے کی جگہ کو. سب کا سب ایک کھلی کتاب میں لکھا ہوا ہے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. والثانی هو المذکور فی قولہ سبحانہ، اور دوسرا رزق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اس قول میں مذکور ہے، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی ایک کو موت آ جائے، تو وہ کہے اے میرے رب، تو نے مجھے ایک قریبی مدت تک کیوں نہ مہلت دی کہ میں صدقہ کر لیتا اور میں صالحین میں سے ہو جاتا. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. والعبد قد یأکل الحلال والحرام، اور بندہ حلال اور حرام کھا لیتا ہے. فہو رزق بہذا الاعتبار، تو اس اعتبار سے تو وہ رزق ہے. لا بالاعتبار الثانی، نہ کہ دوسرے طریقے پر.
وَمَكْتَسَبَهُ وَلَمْ يَنْتَفِعْ بِهِ، اور جو اس نے کمایا اور اس سے فائدہ نہیں اٹھایا. هو رزق بالاعتبار الثانی دون الاول، وہ رزق ہے دوسری طرح کا پہلے کی نسبت سے. تو پہلی بات تو یہ کہ جو پہلی قسم کا رزق ہے کہ اللہ نے ہر جاندار کا رزق لکھ رکھا ہے، اللہ ہی کے ذمے ہے ہر ایک کا رزق. آج کل کے حالات کے مطابق، آج کل کے سیناریو میں، جبکہ پوری دنیا کی اکانومی متاثر ہوئی ہے اس کرونا وائرس کی وجہ سے، تو ہر شخص رزق کے معاملے میں پریشان ہے. کسی کے پاس زیادہ ہے تو وہ بھی پریشان ہے، کسی کے پاس کم ہے تو وہ بھی پریشان ہے. لیکن اگر انسان ان چیزوں کو ذہن میں رکھے کہ پہلے بھی تو اللہ ہی نے دیا تھا اور آئندہ بھی وہی دینے والا ہے، اور آزمائش ضرور آتی ہے. اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، یعنی خوف کے فوراً بعد جو کا ذکر ہے. تو خوف تو پھیلا ہوا ہے ہی بیماری کا، موت کا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بھوک کا خوف بھی ہے کہ سپلائز کم نہ ہو جائیں، چیزیں ناپید نہ ہو جائیں. لیکن پھر بھی اللہ پہ یقین رکھنا چاہیے کہ زمین اگا رہی ہے اور اگاتی رہے گی انشاءاللہ جب تک اللہ چاہے گا. اور اسی طرح اللہ نے پہلے اگر اسباب پیدا کیے تھے تو آئندہ بھی پیدا کرے گا. تو اس لیے انسان کو اللہ پر توکل کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جو اللہ پہ توکل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اور توکل کے لیے یہ نہیں کہ انسان کام نہ کرے، کام کرے، کوشش کرے، لیکن بی پازیٹیو، یعنی مثبت رہیں، امید رکھیں، مایوسی نہ اختیار کرے کہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، کہ اللہ کی رحمت سے صرف کافر لوگ ہی مایوس ہوتے ہیں. مومن جو ہوتا ہے وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا، اسے اپنے ہاتھوں اور اپنی کوشش اور اپنی جاب اور اپنی کمائی پر مان نہیں ہوتا. اس کو ہوتا ہے کہ یہ سارے خزانوں کا مالک دراصل اللہ ہی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالی کل اگر وہ مدد کرتا رہے تو آج بھی کرے گا اور کل بھی کرے گا انشاءاللہ. ہمیں فکر اس بات کی کرنی چاہیے کہ جو کچھ ہمارے ہاتھ میں ہے اس کو ٹھیک جگہ پر استعمال کریں اور اللہ کی راہ میں دیتے رہیں. کیونکہ موت کے وقت انسان یہی کہے گا کہ کاش میں تھوڑا سا اپنی آخرت کے لیے بھی کچھ کر لیتا، وہاں کے لیے بھی کچھ صدقہ کر لیتا. تو اسی لیے خبردار کیا گیا ہے کہ اس سے پہلے پہلے کہ موت آ جائے اور انسان کے پاس صرف پچھتاوے اور ریگریٹس ہوں، وہ کچھ نہ کچھ خرچ کر لے. ومن سرق او اکل الحرام، تو جس نے چوری کی اور حرام کھایا، فلیس ھذا من الرزق الذی اباحہ اللہ لہ، تو یہ اس رزق میں سے نہیں ہے جس کو اللہ نے مباح قرار دیا ہے. ولکن ھذا الرزق الذی سبق بہ علم اللہ وقدرہ، لیکن یہ پہلے اعتبار سے رزق ہے جو اللہ نے لکھ رکھا ہے، جو اللہ کے علم میں ہے اور اللہ نے مقدر کیا ہے. فَكَمَا أَنَّ اللَّهَ كَتَبَ مَا يَعْمَلُهُ الْعَبْدُ مِنْ خَيْرٍ وَشَرٍ فَهُوَ يُثِيبُهُ عَلَى الْخَيْرِ وَيُعَاقِبُهُ عَلَى الشَّرِّ، اور جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ جو بھی بندہ اچھا یا برا عمل کرے گا اس کو اس خیر کا کام کرنے پر ثواب ملے گا اور شر کو اختیار کرنے پر سزا ملے گی. فَكَذَلِكَ كَتَبَ مَا يَرْزُقُهُ مِنْ حَلَالٍ وَحَرَامٍ، اسی طرح اس نے جو اس کو رزق دیتا ہے اس میں سے حلال اور حرام بھی لکھا ہے. مَا أَنَّهُ يُعَاقِبُهُ عَلَى الرِّزْقِ الْحَرَامِ، باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ اس کو حرام رزق پر سزا دے گا. فَكُلُّ شَيْءٍ وَاقِعٌ بِمَشِيئَةِ اللَّهِ وَقَدَرِهِ، تو یہاں یہ جان لینی چاہیے بات کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کی تقدیر کے ساتھ واقع ہوتی ہے. وَالرِّزْقُ الَّذِي ضَمِنَهُ اللَّهُ لِعِبَادِهِ هُوَ لِمَنْ يَتَّقِيهِ، اور وہ رزق جس کی اللہ نے اپنے بندوں کو ضمانت دی ہے وہ اس کے لیے ہے جو اس سے تقوی اختیار کرتا ہے. بِأَنْ يَجْعَلَ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ وہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی نکلنے کا رستہ بنا دے گا اور اس کو وہاں سے رزق دے گا جس کا اس نے سوچا بھی نہ ہوگا. تو کرنے کا کام کیا ہے؟ پریشان ہونے کی بجائے انسان اللہ کا تقوی اختیار کرے. اور اللہ کا تقوی کیا ہے؟
اللہ کی اطاعت کرے اور اس کی نافرمانی نہ کرے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے اور اس کو بھولے نہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور اس کی ناشکری نہ کرے۔ کما قال سبحانہ، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے لیے نکلنے کا رستہ بنا دے گا اور اس کو وہاں سے رزق عطا کرے گا جہاں سے وہ خیال بھی نہ کرتا ہوگا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن لَيْسَ مِنَ الْمُتَّقِينَ ضَمِنَ لَهُ مَا يُنَاسِبُهُ، اور جو متقین میں سے نہیں ہوتا اس کے لیے اللہ تعالیٰ انتظام کرتا ہے جو اس کے مناسب حال ہے، بِأَن يَمْنَحَهُ مَا يَعِيشُ بِهِ فِي الدُّنْيَا عَلَى تَفَاوُتِ بَيْنَ هَؤُلَاءِ ثُمَّ يُعَاقِبُهُ فِي الْآخِرَةِ، کہ عطا کرے اس کو جس کے ساتھ وہ دنیا کی زندگی میں زندگی بسر کر سکے، ان دونوں کے درمیان ایک بہت بڑا فرق ہوتے ہوئے، یعنی متقی کو بھی رزق مل رہا ہے اور فاسق فاجر کو بھی مل رہا ہے، لیکن دونوں میں فرق بہت بڑا ہے۔ متقی جو ہے اس کو دنیا میں ملنے کے بعد آخرت میں بھی ملے گا، لیکن دوسرا شخص جو ہے اس کو دنیا میں تو کچھ مل جائے گا زندگی بسر کرنے کے لیے، لیکن ثم یعاقبہ فی الآخرہ، پھر اس کو آخرت میں عذاب دے گا، سزا دے گا۔ واللہ عز وجل اباح الرزق لمن یستعین بہ علی طاعتہ، اور اللہ عز وجل نے رزق کو مباح قرار دیا ہے اس کے لیے جو اس کی اطاعت پر اس کو مدد دیتا ہے۔ ولم یبحہ لمن یستعین بہ علی معصیتہ، اور اس کو جائز نہیں کیا جس کے ساتھ وہ گناہ پر مدد حاصل کرتا ہے۔ یعنی انسان اگر رزق کھا کر یا رزق استعمال کر کے اللہ کی اطاعت کرتا ہے تو یہ رزق کا کمانا، استعمال کرنا، یہ سب مباح کام ہے، یعنی پرمیسیبل ہے۔ کمائی کرنا، پھر اسے خرچ کرنا، پھر ضروریات پوری کرنا، اپنی کرنا، بچوں کی کرنا، رشتہ داروں کی، دوسروں کی، یہ سب جائز ہے۔ لم یبحہ، اللہ نے وہ نہیں جائز کیا، لمن، اس کے لیے جو یستعین بہ علی معصیتہ، اس کی نافرمانی پر مدد لیتا ہے۔ وَلِذَلِكَ كَانَتْ أَمْوَالُ الْكُفَّارِ غَيْرُ مَغْصُوبَةٍ، اسی وجہ سے کفار کے جو اموال تھے وہ غصب شدہ نہیں تھے، بل مباحۃ للمؤمنین، بلکہ وہ مومنوں کے لیے مباح تھے، یعنی جنگوں میں جو مال ہاتھ آئے۔ وَتُسَمَّى فَيْئًا، ان کو مال فے کہا گیا، یعنی ہر مال کو مال غنیمت نہیں کہا گیا۔ وَإِذَا عَادَتْ إِلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور جب وہ مومنوں کی طرف لوٹتے ہیں، لِأَنَّ الْأَمْوَالَ إِنَّمَا يَسْتَحِقُّهَا مَنْ يُطِيعُ اللَّهَ بِهَا لَا مَنْ يَعْصِيهِ كَمَا قَالَ إِبْرَاهِيمُ صلی اللہ علیہ وسلم لِرَبِّهِ۔ وَتُسَمَّى فَيْئًا، اور اس مال کو فے کہا جاتا ہے، اذا عادت الی المؤمنین، جب وہ مومنوں کی طرف پلٹ کے آتا ہے۔ لأن الاموال، کیونکہ مال، انما یستحقها، ان کا مستحق ہوتا ہے، من یطیع اللہ بہا، جو ان مالوں کے ساتھ اللہ کی اطاعت کرتا ہے، لا من یعصیہ کما قال ابراہیم، نہ کہ اس کے لیے جو اس کی نافرمانی کرتا ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے عرض کیا تھا، وارزق اہلہ من الثمرات، اس کے رہنے والوں کو پھلوں میں سے رزق عطا کر، من آمن منہم باللہ، جو ان میں سے اللہ پر ایمان لایا ہے، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، قال ومن کفر فأمتعہ قلیلا ثم اضطرہ الی عذاب النار وبئس المصیر۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بستی والوں کے لیے مکہ کی اور اپنے لوگوں کے لیے کیا دعا مانگی کہ اللہ انہیں پھلوں کا رزق عطا کر جو ان میں سے ایمان لائے، اور ایمان میں اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان ہے، اور جو کوئی کفر کرتا ہے، ناشکری کرتا ہے، تو میں اس کو تھوڑا سا فائدہ پہنچاؤں گا، پھر میں اس کو آگ کی طرف گھسیٹ لے جاؤں گا، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير۔ اور یہاں ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کا ذکر ہے جب انہوں نے بیت اللہ بنایا تھا تو پھر کچھ دعائیں مانگی تھی، تو ان دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی تھی کہ یہاں کے رہنے والوں کو رزق عطا کر، کیونکہ وہ بے آب و گیا وادی تھی، وہاں پر کچھ اگتا نہیں تھا، وہاں کچھ آتا نہیں تھا، لوگوں کی طرف سے بھی وہ جگہ ایسی تھی کہ جس میں کسی کو انٹرسٹ نہیں تھا۔ اور انہوں نے دعا کیا مانگی کہ جو ان میں سے اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا جس نے کفر کیا اس کو بھی تھوڑا سا فائدہ دوں گا، کیونکہ یہ دنیا کی زندگی ہے، ختم ہونے والی، اور اس کی کوئی حیثیت نہیں، کیونکہ مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ، پھر میں اس کو آگ کے عذاب کی طرف لے جاؤں گا۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔